کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں رہے اور آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا۔ اس کہانی میں آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے کچھ راز چھپے ہوئے ہیں جو کہ آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے۔ آپ کو وہ طریقے سمجھ آ جائیں گے جس سے آپ کا دماغ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے گھوڑوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اس کے پاس 4 جنگلی گھوڑے تھے۔ بادشاہ کو گھوڑے بہت پسند تھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ کوئی ان گھوڑوں کو اچھی طرح ٹرین کر دے تاکہ بادشاہ ان پر سوار ہو سکے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ٹرینر اسے ٹرین نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بھی کوئی ٹرینر ان پر سوار کرنے کی کوشش کرتا تو وہ گھوڑے اسے زمین پر گرا دیتے۔ بادشاہ کو وہ گھوڑے اتنے پسند کہ وہ کسی بھی ٹرینر کو یہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ان گھوڑوں پر سختی کرے یا مار پیٹ کرے، انہیں ٹرین کرنے کی کوشش کرے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں یہ منادی کروا دی تھی کہ جو کوئی بھی ان گھوڑوں کو اچھی طرح سے ٹرین کرے گا اسے 1 لاکھ سونے کے سکے انعام میں دیے جائیں گے۔ اس انعام کے لالچ میں کئی لوگ آئے تھے، لیکن گھوڑے سے گر کر اپنی ٹانگیں ہڈیاں تڑوا کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک دن ایک نوجوان ٹرینر بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے گھوڑے کو ٹرین کر سکتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ بادشاہ تھوڑا حیران ہوا۔ حارث نے پوچھا کہ بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ ٹرینر بولا، میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ ان گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے مجھے 1 سال کا وقت دیا جائے، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے کافی بڑی اور کھلی جگہ دی جائے جس میں ان گھوڑوں کے ساتھ رہوں۔ میں ہی ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کروں گا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اس جگہ کے ارد گرد کافی اونچی دیواریں ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی اندر آ کر مجھے ڈسٹرب نہ کر سکے۔ بادشاہ نے سوچا کہ جہاں اتنا کچھ کیا ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تم کل سے آ جانا، تمہاری ساری شرطیں پوری کر دی جائیں گی۔ وہ ٹرینر وعدے کے مطابق کل آ گیا اور سبھی گھوڑوں کو ایک بڑے سے باڑے میں لے جا کر اس نے چھوڑ دیا۔ اب وہ چاروں گھوڑے باڑے کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے۔ کچھ دیر دوڑنے کے بعد اس نے گھوڑوں کو چارہ کھلایا، پانی پلایا، خود بھی کھانا کھایا اور آرام سے اس باڑے میں لیٹ گیا۔ گھوڑے بھی باڑے کے اندر آزاد تھے، کسی کو بھی کسی رسی نہیں باندھی تھی۔ شام کو وہ ٹرینر پھر اٹھا اور باڑے کی دیوار کے ساتھ دوڑنے لگا۔ جب وہ دوڑتا تھا تو گھوڑے بھی ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ جب شام ہوئی تو اس نے گھوڑوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، خود بھی اپنا کھانا کھایا، گھوڑوں کو رسی سے باندھا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی زمین پر چٹائی بچھا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو ٹرینر گھوڑوں کو کھول کر باڑے میں بھاگنے لگا۔ اب یہی اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ ٹرینر دن بھر گھوڑوں کو کھلا رکھتا، انہیں کھانا کھلاتا، نہلاتا دھلاتا، ان سے پیار کرتا، ان سے کھیلتا، شام کو انہی کے ساتھ سو جاتا۔ آہستہ آہستہ گھوڑوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ ٹرینر ان کا دوست ہے، کیونکہ جب سے وہ ٹرینر آیا تھا وہ چاروں گھوڑے آزادی محسوس کر رہے تھے۔ گھوڑے بھی اب ٹرینر کو پیار کرنے لگے تھے۔ ایسا کرتے تھے کہ 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ سلامت گھوڑوں کی ٹریننگ دیکھنے کے لیے آئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ واڑے میں آگے آگے ٹرینر دوڑ رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ اس کو ٹریننگ پسند آئی، وہ واپس چلے گئے۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تو بادشاہ کو پیغام بھجوایا گیا کہ گھوڑے بالکل ٹرین ہو چکے ہیں، بالکل ریڈی ہیں۔ بادشاہ خوشی خوشی انہیں دیکھنے کے لیے آیا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو ٹرینر نے باری باری چاروں گھوڑوں کو لگام ڈال کر ان پر سواری کر کے دکھایا۔ سبھی گھوڑے آرام سے باڑے کے کنارے کنارے دوڑنے لگے۔ کسی گھوڑے نے بھی ٹرینر کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے کیا؟ ایسا کوئی بھی نہیں کر سکا، تم نے یہ خاص کام کیسے کیا؟ ٹرینر نے کہا کہ پہلے میں ان کے ساتھ رہ کر ان کو آزادی دینا چاہتا تھا، ان کا دوست بن گیا، میں ان کا اعتماد حاصل کیا، پھر میں ان کے ساتھ دوڑتا تھا تو یہ بھی میرے ساتھ دوڑتے تھے۔ میں نے ان کی پیٹھ پر کاٹھی رکھنے کی کوشش شروع کر دی، یہ گرا دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ سیٹ کو لے کر دوڑنے لگے۔ پھر میں نے ان کی کمر پر بیٹھتا، جب یہ کھڑے رہتے تو کچھ دیر بیٹھتا، پھر میں ان کی کمر پر بیٹھتا تھا، جب یہ کھڑے رہتے کچھ دیر بیٹھتا تھا اور پھر اتر جاتا۔ جب گھوڑے مجھے پیٹھ پر بٹھانے لگے تو پھر میں نے ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر ان کو دوڑانے لگا۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ یہ جان کر بہت خوش ہوا، اس نے اسے سونے کے سکے بھی دیے اور اسے ہمیشہ کے لیے ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے نوکری پر بھی رکھ لیا۔ دوستو اب یہ تو ایک کہانی تھی جو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے، یہ کہانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے، اس سے کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو بات کچھ ایسی ہے کہ ہر انسان کے اندر، اس دنیا میں موجود ہر انسان کے اندر بھی ایسے ہی 4 گھوڑے ہوتے ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ پریشانی کا گھوڑا، غصے کا گھوڑا، گھمنڈ کا گھوڑا، لالچ کا گھوڑا، اور کہانی میں جو ٹرینر ہے وہ آپ کا دماغ، آپ کی عقل ہے۔ آپ کی سمجھداری آپ کی عقل سے
ان چاروں گھوڑوں کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ یہ چاروں چیزیں گھوڑے آپ کے کنٹرول میں آ سکیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ان سے دوستی کرنی ہوگی، یعنی پہلے ان کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا اور پھر ان پر لگام لگانی ہوگی، اور یہ سب صبر سے آہستہ آہستہ ہی ہوگا، زور زبردستی اور ایک ہی دم سے نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ کنٹرول نہیں ہوں گے۔ جیسے اگر ہم سب سے پہلے بات کریں گے پریشانی کی، تو پریشان ہونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی برا لمحہ آ گیا ہے تو اسے ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں، اس پر تسلی سے غور و فکر کرنی چاہیے، پھر ہی اس کو مسئلے کا حل ملے گا، ورنہ پریشان ہوتے رہیں گے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر غصے کا گھوڑا۔ غصہ کرنے سے کسی دوسرے کا نقصان ہو یا نہ ہو، اپنا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ کچھ باتوں پر، کچھ چیزوں پر تو غصہ آ ہی جاتا ہے، جیسے اگر آپ کی کوئی انسلٹ کرے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو غصے کا آنا لازمی ہے، لیکن کب، کہاں اور کتنا غصہ کرنا چاہیے، کم کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے، کب ہمیں اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے اور کب اپنے غصے سے کام لینا چاہیے، اسے کنٹرول کرنا چاہیے اور کیسے کنٹرول کرنا چاہیے، یہی اپنے ٹرینر یعنی اپنی عقل کی مدد سے اس غصے کے گھوڑے کو آہستہ آہستہ سیکھنا چاہیے۔ تیسرا ہے گھمنڈ کا گھوڑا۔ یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ کام میں کر سکتا ہوں، اسے خود اعتمادی کہیں گے، لیکن یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، اسے گھمنڈ کہیں گے۔ ہمیں خود پر اعتماد کرنا چاہیے، خود پر فخر کرنا چاہیے، لیکن خود پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات ہمیں اپنی عقل کے ذریعے اس تیسرے گھوڑے کو سمجھانی چاہیے۔ چوتھا گھوڑا ہے لالچ کا گھوڑا۔ لالچ اگر علم کا ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر جہالت اور بے علمی کا ہو تو برا ہے۔ لالچ اگر صحیح طریقے سے، سمجھداری سے، محنت سے رزق حلال کمانے کا ہو تو اچھا لالچ ہے۔ غلط طریقے سے، ناجائز کاموں سے دولت حاصل کرنا ہو تو برا ہے۔ یہی فرق اپنے سے چوتھے گھوڑے یعنی لالچ کو سمجھانا چاہیے، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ لوگوں کو خوش رکھیں گے تو آپ بھی خوش رہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو گئی، اور ایک نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ ہم سے ملاقات خواہشمند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے، تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے اور آپ سے بر وقت ملاقات ہوتی رہے۔ ابھی اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اور اپنے ارد گرد کے تمام دوستوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تب تک آپ سب کو خدا